کرے گا تیرا. اور شاید رشتے والوں نے بڑے اچھے انداز میں لکھا کہ یا رسول اللہ میں تو مالکی کہوں گا کہ وہ مالکی حبیب. میں تو مالکی کہوں گا کہ وہ مالکی حبیب. یعنی محبوب اور محب نہیں میرا اور تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیب. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیب. لوگوں کے آنے کو قبول اور مقبول کرتا اور سیرت غوث کو اپنانے کی نسبتی کو رفیق عطا کرا. میرے مسلمانوں میں چند منٹوں کے لیے آیا ہوں. میرا کام شہباز رضا صاحب کر چکے ہیں. میں آج ایسے بھی تقریر کی موڈ میں نہیں ہوں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلے کو تلاش کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک دو جگہ پہ ایمان کے نام سے خطاب نہیں کیا بلکہ 88 جگہ پہ رب کائنات نے قرآن میں ایمان کے نام سے خطاب کیا اپنے بندوں کو. اور جہاں پہ ایمان کا نام رب نے لایا وہیں پہ دوسرے جملوں میں رب نے ارشاد فرمایا اتقوا اور اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اگر ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو. اگر ایمان کی صلاحیت رکھتے ہو تو ایمان کی اگر صلاحیت رکھتے ہو تو اللہ سے خوفزدہ رہو. اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ کی خشیت کو پیدا کرو. اگر ایمان کو سنبھالنا چاہتے ہو تو اللہ کا خوف پیدا کرو. اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ کا ڈر پیدا کرو. اگر ایمان کی بقا چاہتے ہو تو آپ اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو. اگر ایمان کو حفاظت رکھنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتے رہو. تب کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس ایمان والے کے نام سے خطاب کیا ہے تاکہ اس ایمان والوں کے لسٹوں میں آپ کا بھی نام موجود رہے, ہمارا بھی نام موجود رہے. اور جنہوں نے اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا ہے اس کا بھی اسی میں نام موجود رہے. میرے مسلمانوں اب آگے چلو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اس کے بعد کہا وسیلے کو تلاش کرو. اس لیے کہ وسیلہ بعد میں ہے. پہلے ایمان لانا ضروری ہے, پہلے متقی ہونا ضروری ہے, پہلے پرہیزگار ہونا ضروری ہے, پہلے تقوی اختیار کرنا ضروری ہے. پہلے سب سے پہلے آپ کو صاف رکھنا ضروری ہے. آپ کا دل بھی صاف ہو, آپ کا جسم بھی صاف ہو, آپ کا اعمال بھی صاف ہو. تب کہیں رب نے فرمایا ہے کہ وسیلے کو آپ تلاش کر لو, وسیلے کو ڈھونڈ لو. اس لیے بغیر وسیلے سے تمہارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا ہے. اتنا کہنا تھا دہلیہ تیار ہو جاتا ہے, آگ جلائی جاتی ہے, آگ سلگائی جاتی ہے, آگ کا شعلہ بڑھ اٹھا. حضرت بایزید بستامی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اس دہلیہ کے ہاتھوں سے ملا لیتے ہیں اور ملانے کے بعد اس جلتے ہوئے آگ کے شعلے میں حضرت بایزید بستامی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو ڈال دیا. اور جب ہاتھوں کو ڈالنے کے بعد کیا دیکھتا ہے, آگ کا شعلہ بھڑک رہا ہے. نہ بایزید بستامی کا ہاتھ جل رہا ہے نہ اس دہلیہ کا ہاتھ جل رہا ہے. دونوں کو کوئی آگ کی اس شعلوں سے کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے, بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی پانی میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے, ٹھنڈک محسوس کر رہا ہے, اپنے آپ کو ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہا ہے. میرے مسلمانوں آگ بجھ جاتی ہے. اس کے بعد بایزید بستامی اپنے ہاتھ کو نکالتے ہیں, اس دہلیہ بھی اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے. میرے مسلمانوں میری بات کو غور سے سننا ہے. بیٹا لڑکے لوگ تم نے یہاں فوٹو پیچھے جاؤ, سب اٹھ جائے, کتنا لڑکے لوگ سب پیچھے جاؤ. عورت جا جو ہوتی نے بہت ٹیڑھی ہوتی, کیا پیچھے لڑکا لوگ ادھر آ جاؤ سامنے. پیچھے رہنا چاہیے, آگے رہتے. مرد تو آگے رہنا چاہیے, مرد پیچھے رہتا. درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا
العالمین نبینا محمد والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مسلمان آپ سے اپنی باتوں کو سنیے، آج انسان کتنے کمزور ہے، آج انسان کس طرح سے بدلا گیا ہے، آج انسان کس طرح سے بدل گیا ہے، آج انسان کس طرح سے اپنے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ جسے راہ راست کرتے ہیں اس راستے کو اختیار کر کے اسے راستے اختیار نہیں کر کے بلکہ دوسرے راستے اختیار کر لیا ہے۔ ذرا قریب آؤ، بایزید بستامی علیہ الرحمن کے جانب پر بایزید بستامی علیہ الرحمن کی زندگی کو ملاحظہ کرنا۔ حضرت بایزید بستامی نے دہریہ کے ہاتھوں سے آگ ملا کر کے اپنے ہاتھوں کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، آگوں میں جب ڈالتے ہیں، ڈالنے کے بعد میرے مسلمانوں دونوں کا ہاتھ جب نہیں جلتا ہے تب بایزید بستامی علیہ الرحمن ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر فرماتے ہیں، اے رب کریم یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہ میرا ہاتھ جل رہا ہے، نہ اس باطل کرائم کے ماننے والے دہریہ کا ہاتھ جل رہا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ نہ جلنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے بایزید بستامی علیہ الرحمن نے کیسے ہاتھ کو جلاتا اس دہریہ کا؟ ارے اس ہاتھ کا ہاتھ کس ہاتھ سے ملا ہوا ہے؟ ایک پاک ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو ڈال کے آگ میں ڈالے ہوا ہے، تو کیسے اس ہاتھ کو جلایا جاتا؟ اب اس ہاتھ کو کیسے جلایا جاتا؟ اے بایزید بستامی اگر ہاتھ کو جلانے کی بات ہے تو الگ الگ ہاتھوں کو ڈال دیجیے، اپنا ہاتھ جدا اس کے ہاتھوں سے رکھیے، اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ جدا رکھیے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمن نے اپنے ہاتھ کو بھی الگ کیا، اس دہریہ کے بھی ہاتھ کو الگ کیا، پھر ہاتھ کو چھڑایا گیا، آگ کا شعلہ بلند تھا، آگ جب بلند تھا آگوں میں ہاتھوں کو ڈالا گیا، کام نہیں تھا میرے مسلمانوں، دہریہ چیخ تھا، آگ کے شعلے سے بھر، آگ کے اس انگارے سے بھر، آگ کے اس انگارے سے اس طرح سے چیخیں نکلتی ہے، وہ انسان فوراً ہاتھ کو نکال لیتا ہے، نکالنے کے بعد رب کریم کے بارگاہ میں بایزید فرماتے ہیں، رب کریم اس وقت آپ نے کیوں نہیں جلایا؟ تو رب نے فرمایا کہ اگر کسی کا ہاتھ گنہگار ہاتھ، بدکار ہاتھ، سیاکار ہاتھ، اداکار ہاتھ اگر پاک ہاتھوں میں چل جائے تو رب اسے کبھی نہیں جلاتا ہے۔ تو یاد رکھو میرے مسلمانوں، جب ایک کافر کا ہاتھ ایک پاک دامن والے کے ہاتھ میں چلا گیا تو اسے دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی ہے، اور جس کا ہاتھ موسیٰ آدم کے ہاتھوں میں چلا جائے اس کا ہاتھ پھر کل قیامت کے دن میں کیسے اسے جہنم کی آگ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کافر کا ہاتھ جب ایک پاک دامن والے کے ہاتھوں میں چلا جائے تو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ جو غوث کا دیوانہ ہوگا، جو غوث کا چاہنے والا ہوگا، جو غوث کا متوالا ہوگا، جو غوث کا عاشق ہوگا، جو غوث سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جنہوں نے غوث کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، آپ نے اپنے پیر صاحب سے یہ جملہ سنا ہوگا کہ میں اپنے مریدوں کا ہاتھ اپنے غوث اعظم کے ہاتھوں میں ڈالتا ہوں۔ آپ ذرا غور کرو میرے مسلمانوں، اصل میں پیر جو ہوتا ہے سامنے اس کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن حقیقت معنوں میں اس کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ غوث اعظم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے غوث کے طریقے پہ چل رہا ہے، غوث کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر رہا ہے۔ تو آپ ذرا غور کرو میرے مسلمانوں، اسی طرح سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دھوبی تھا جس کا انتقال ہو گیا۔ تو دھوبی کا کام کیا تھا؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر دن کپڑا دھویا کرتا تھا، ہر دن ان کے کپڑے کو دھویا کرتا تھا، لیکن اتفاق سے حسب معمول کے مطابق جس طرح عام انسانوں کی موت آتی ہے بس ویسے ہی اس کی بھی موت آ جاتی ہے، لیکن موت بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ اگر موت کے بارے میں پوچھنا ہو تو امام راضی علیہ الرحمہ سے پوچھ لو، تب وہی بتائیں گے۔ 360 دلیل بتائے خدا کے بارگاہ میں، خدا کے دلیل، خدا ایک ہونے کے بارے میں 360 دلیل امام راضی علیہ الرحمہ نے بتایا۔ کس سے بتایا؟ اس شیطان سے بتایا، لیکن شیطان بھی کم پڑھا لکھا آدمی نے، کم پڑھا لکھا مخلوق نہیں تھا، بلکہ 360 دلائلوں کو بھی اس شیطان نے رد کر دیا، اس لیے کہ ملک الموت یعنی کہ اس ملک
آپ کا پیروستان وہی شیطان تھا. لیکن یاد رکھو میرے مسلمانوں، امام راضی جیسے امام کو جب شیطان نہیں چھوڑ رہا ہے تو ہم جیسے غلاموں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم جیسے کمزوروں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم جیسے پاپیوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم جیسے گنہگاروں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم جیسے بدکاروں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم جیسے سیاحوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم جیسے خطاکاروں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو نظر اچھی چاہیے، موت اگر اچھی چاہیے تو دنیا میں ہم سے کچھ مت مانگنا، بس یہی دو دعا مانگنا کہ مولا میری مغفرت ہو جائے اور مجھے خاتمہ پر موت آ جائے. یہی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اور رب نے میں جو دنیا میں بھیجا ہے یہی کو دولت کو کما کر کے واپس لانے کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بھی ہر دن کپڑا دھویا کرتا تھا. اتفاق سے جس طرح حسب معمول کے مطابق موت آتی بس ویسے ہی اس کی موت آ گئی. موت آ گئی. ٹائم بہت آ جیسا گھبرائیے نہیں آپ. ٹھیک ہے، میری نظر گھڑی پہ رہتا ہے. امام کوئی جاہل نہیں ہوتا ہے نا. جتنا فکر آپ کو ہے اتنی زیادہ فکر امام کو ہوتی ہے. اس لیے عوام نہیں آئے گا تو چلے گا، لیکن امام نہیں آئے گا تو 10 آدمی پوچھے امام سے کہاں تھا امام ہے؟ ارے امام تھا کیسے گھومتے رہا. تو امام جو گھر کا گارجین ہوتا ہے نا، گھر کے عوام سے زیادہ فکر مند ہوتا ہے کہ نمک ہے کہ نہیں، چاول ہے کہ نہیں، ہلدی ہے کہ نہیں. تو آپ ٹینشن مت لیجیے، میں خود ٹینشن میں ہوں. ٹھیک ہے، درود پاک پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا سیدنا بنا تو مجھے بلا محمد مات کو دور کر رسول کے ساتھ سامنے لے کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات غوث کے دیوانے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. غوث کے دیوانے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. مقدر والے غوث کے دیوانے بنتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دھوبی کا حسب معمول کے مطابق اس کی موت آ گئی. جب موت آ گئی تو جس طرح ہر انسانوں کی طرح دفن کرنے کے بعد انسان گھر واپس آ جاتے ہیں، واپس آ گئے. مؤذن صاحب نے اللہ اکبر کی صدائے بلند کی. فرشتے منکر نکیر تشریف لائے. یہ دونوں فرشتے تشریف لائے. لانے کے بعد ارشاد فرمایا اسے اٹھایا گیا، کھڑا کیا گیا. ہم اور آپ کو بھی بس ویسے ہی کھڑا کیا جائے گا، ویسے ہی اٹھایا جائے گا. دھوبی کو اٹھایا گیا، کہا من ربوں کا. دھوبی سے سوال ہوا کہ من ربوں کا. دھوبی نے جواب دیا غوث اعظم. کیا فرمایا؟ غوث اعظم. کہا ماں دینوں کا. کہا غوث اعظم ماں کن کو بھی آ جائے گا. جو اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ غوث اعظم. سوال تین کیٹیگری کا، سوال 3 طرح کا. فرشتے چمکے میں ہے، کرے تو کیا کرے؟ سوال چونی جواب دیگر. سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے، کرے تو کیا کرے؟ اب فرشتے پریشان ہو رہے ہیں. کی بارگاہ میں آتے ہیں. آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے رب کریم، ایک بندہ نہیں اس جواب نہیں دیا. جواب 2 طرح کے اب تک میں نے سنا ہے. کہا یعنی کہ میرا رب اللہ ہے، اور اگر دوسرا جواب دینے والا کہا ہاں ہے ناظرین میں نہیں. کسی نے کہا ہاں ہے ناظرین میں دین کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن کسی نے کہا دین اسلام مطلب ایک بندہ ایسا آیا ہے جو بالکل عجوبہ آیا ہے، عجیب سوال کا جواب دے رہا ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کرے تو کیا کرے؟ اسے جہنم کا بھی